عورت کو حیثیت کیا حاصل رہی؟ تاریخ کے جھروکوں میں اگر جھانکا جائے، ان اوراق کو پڑھا جائے تو بڑی اندھوناک داستان ہمیں لکھی بھی نظر آتی ہے۔ یہ بحث تک ہوتی رہی کہ عورت کے جسم میں روح بھی ہے کہ نہیں، اور اگر روح ہے تو وہ انسان کی روح ہے کہ حیوان کی روح ہے۔ یہاں تک بات ہوئی بیزنٹائن کلچر کے اندر women were considered not purified۔ عورت کو اتنا ناپاک سمجھا جاتا تھا کہ اگر عورت کا سایہ کسی بچے پہ پڑ جاتا نا، اسے کہا جاتا کہ یہ بچے کی بدبختی کی علامت ہے۔ سوکریٹس، سقراط، considered to be one of the most eminent philosopher، کتنا بڑا فلسفی سمجھا جاتا ہے یہ، عورت کو فتنے اور فساد کی جڑ قرار دیتا ہے اپنی کتاب کے اندر۔ یہ حال رہا۔ عورت کو زندہ جلا دینا کوئی جرم نہیں تھا، بیوہ کے سر کے بال مونڈ دیے جاتے تھے تاکہ اس میں کشش کم ہو سکے، کوئی رائٹ اس کو حاصل نہیں تھے۔ اور پھر بڑے سے بڑا راہب، مذہبی رہنما، ماں کے چہرے کو دیکھنا گناہ سمجھتا تھا۔ اور جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی عرب کے اندر، قرآن مجید میں لکھا کہ وہاں پر جب بیٹی پیدا ہوتی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، اور عزت کا تقاضا یہ تھا کہ اس ننھی کلی کو اٹھا کے اندھے کنویں میں پھینک دے یا ریت میں دبا کر مار دیں۔ یہ ماضی دیکھا آپ نے، جائیں پڑھ لیں جا کے ہسٹری، ہر کتاب میں لکھا مل جائے گا آپ کو، اپنی ہو کتاب یا کسی غیر ملکی غیر مسلم مورخین کی ہو۔ This was the pitiable condition of women on the face of earth۔ اور اب دیکھو، ہمارے گاؤں کے پاس ایک بابا جی جا رہے ہیں، کمر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے، ان سے پوچھتے بابا جی اتنی عمر میں اتنی جاب کیوں کر رہے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں گھر میں میری جوان بیٹی، اس کے ہاتھ میں نے پیلے کرنے ہیں۔ مجھے یہ حکم دیا گیا کہ تیری جنت اس عورت کے قدموں تلے ہے۔ وہ عورت کون ہے؟ وہ ماں ہے۔ ماننا پڑے گا یہ سٹیٹس، یہ رتبہ، یہ لافٹی سٹیٹس اگر عورت کو ملا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ملا ہے۔ وصال ظاہری کے وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لبھائے مقدسہ پر یہ الفاظ تھے کہ ان کے حقوق کا خیال کرنا، اس طرح کا معنی بنتا اس کا۔ خطبہ حجۃ الوداع، the most important manifesto and constitution issued by holy prophet to the entire human race up till the judgment day۔ خطبہ حجۃ الوداع سے بڑھ کے کوئی آئین آیا ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی انسان کی ہدایت کا یہ پورا خطبہ آیا ہے؟ نہیں آیا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں۔ تم ڈرتے کیوں؟ پروٹیکشن اور تحفظ چاہیے نا تمہیں، کہ تحفظ نہیں ہے۔ یاد رکھو، اسلام از اے پیور پروٹیکشن کوڈ۔ عورت اگر ماں ہے، اس کے چہرے کو دیکھنا حج و عمرے کا ثواب ہے۔ عورت اگر بیٹی ہے، بہن ہے، فرمایا جس کی 3 بیٹیاں یا بہنیں ہوں وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جنت میں داخل کیا جائے گا۔ عورت اگر بیوی ہے، اس کے منہ میں نوالا ڈال دو، اس کو مسکرا کے دیکھو، تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ وراثت میں عورت کا حصہ رکھا گیا، شوہر فوت ہو جائے پورا کا پورا ایک لائبلٹی کا سسٹم دیا گیا۔ Now come to the wheel اور proper covering for women۔ It is not to curtail the freedom۔ This is what I want to emphasize۔ If Islam is directing you to wheel or to cover yourself, this is not to curtail your freedom. This is to acknowledge that you are a valuable possession۔ تم سمجھتی ہو کہ یہ پردہ اور یہ تمہاری آزادی کو کم کر رہا ہے؟ ارے نہیں، یہ تو ہم مان رہے ہیں، تمہیں شناخت دے رہے ہیں کہ تم بہت اہم ترین شخصیت ہو۔ You are the most important۔